اور وہ واقعہ سفر معراج کا کچھ یوں پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا جو حتیم کا حصہ ہے اس حصے کے اندر لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی فرشتے تھے، وہ تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جگایا اور پھر ان کے ہاتھ میں ایک تشت موجود تھا اور اس تشت میں آب زمزم موجود تھا اور ایمان اور حکمت اس تشت کے اندر بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے لٹایا اور حلق سے لے کر ناف تک میرے سینے کو چاک کیا، یعنی میرے سینے کو الگ کیا، اور پھر اندر ہاتھ ڈال کر دل نکالا اور اس دل کو اس تشت کے اوپر رکھا اور آب زمزم سے اسے دھویا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اندر پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو آب زمزم سے دھویا، اور پھر اس دل کو دوبارہ سے اس جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے رکھ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا اور پھر سینہ سی دیا۔ 4 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ پیش آیا کہ ان کے سینے کو چاک کیا گیا ہے، جسے ہم شق صدر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ جو سفر معراج کے آغاز کا موقع تھا، جب میرا سینہ انہوں نے سی دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ کو ہم مسجد اقصی تک لے کر جائیں گے۔ اور میرے سامنے ایک سواری پیش کی گئی، وہ سواری خچر سے کچھ کم تھی اور گدھے سے کچھ اونچی سواری تھی، اور اس سواری کا نام براق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قدر تیز سواری تھی کہ اس سواری کی نگاہ جہاں تک پہنچتی تھی وہ اس کا ایک قدم ہوا کرتا تھا، اس قدر تیز اور سرعت کے ساتھ چلنے والی سواری، گدھے سے کچھ اونچی اور خچر سے کچھ نیچی سواری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے اوپر سوار ہوئے اور انہیں مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ راستے میں 2-3 مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا۔ ایک مقام وہ جو کوہ طور ہے کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بلایا تھا اور تورات ان کے حوالے کی تھی، اس مقام پر بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا۔ پھر جب مسجد اقصی پہنچے تو آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ وہ مقام کے جہاں پر انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، میں نے اپنی سواری اسی مقام پر باندھ دی۔ انبیاء علیہ السلام فلسطین میں بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور اس سرزمین کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے اس جگہ پر اپنی سواری باندھ دی اور پھر مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ مسجد میں دیکھا کہ بہت سے لوگ موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ محمد یہ جب سے دنیا بنی آج تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے وہ سارے مسجد کے اندر موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پر امام کی جگہ پر بڑھایا اور کہا کہ آپ ان سب کی امامت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، امامت کروائی، اور پھر دوسرا جو سفر کا حصہ ہے یعنی مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس سفر کا آغاز ہوا۔